حن قلبي له فاض شوقا إليه لست أرى. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت، کرم، فضل اور شکر کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، آج کا میرا موضوع معاشرے میں ایک ایسی چیز ہے جو بہت ہی منظر عام پر ہے، جو آج کل کی جنریشن جس کو اپنا ایک ذاتی امور، ایک ذاتی کام سمجھنے لگ گئی ہے، وہ میرا آج موضوع ہے۔ میرے موضوع کا نام موسیقی ہے، بینڈ باجے ہیں، میوزک ہے۔ کیا میوزک اسلام میں جائز ہے؟ کیا یہ سن سکتے ہیں؟ اسی کے ریلیٹڈ آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، تو پلیز آپ ذرا غور سے سماعت کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی نفع بخش باتیں ہوں گی۔ جو آج کل کی ہماری نوجوان نسل ہے، جو جنریشن ہے، اس کو اگر بولا جائے کہ آپ گانا، آپ یہ بینڈ باجے والی چیزیں کیوں سنتے ہو، تو وہ نوجوان نسل جو ہے، جو ہماری جنریشن ہے، اس کا آگے سے جواب، اس کا آنسر آگے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کو یہ سننے سے سکون ملتا ہے، کہ ہم گانا اس لیے سنتے ہیں کہ ہمیں گانا سننے سے سکون ملتا ہے۔ یہ ہماری جنریشن ہے، یہ جو نیو جنریشن ہے، یہ دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں، ان کا یہ رویہ، ان کا طریقہ کار، ان کا زندگی کا رہن سہن دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گانا سننے سے سکون ملتا ہے۔ کیا یہ درست چیز ہے؟ کیا موسیقی سننے سے واقعی سکون ملتا ہے کہ یہ جہالت ہے؟ ہمارے آج کل سکولز، کالجز، یونیورسٹیز سب میں لوگ بچوں کو پارٹیسپیٹ کروایا جاتا ہے، فنکشنز ہوتے ہیں، ان میں بچوں کو پارٹیسپیٹ کروایا جاتا ہے۔ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے ڈانس کرنا ہے گانے پہ، آپ نے ایسے یہ والے نغمے پہ آپ نے ڈانس کرنا ہے، آپ نے ایسے یہ ڈرامے کی ایکٹنگ کرنی ہے۔ جس جگہ پر جس سکولوں میں یہ سکھایا جائے تو آپ جو جان سکتے ہیں، سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں، میچور ہیں، کیا یہ جنریشن ہماری، کیا یہ ہماری نسل ٹھیک جگہ پر جا رہی ہے، صحیح رستے پر جا رہی ہے؟ کیا ہماری نسل یہ رائٹ طریقے پر ہے؟ بالکل، یہ 100% یہ اسلام سے دوری ہے۔ یہ اسلام سے، دین سے دوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اسلام میں ناپسندیدہ ہیں، لوگوں نے اس کو حلال سمجھ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو گانے باجے کو حلال سمجھیں گے۔ آج یقیناً ایسا ہی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں گانے بجانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ دل میں شہوت پیدا کرتی ہے اور غیرت کو مردار کرتی ہے، غیرت کو برباد کرتی ہے، اور یہ شراب کے قائم مقام ہے، اور اس میں نشے ہی جیسی تاثیر ہوتی ہے۔ اس قدر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جہاں تک نبی پاک فرما گئے ہیں۔ تو آپ اور میں ذرا ملاحظہ کریں، کیا اس روزمرہ زندگی میں ایسا نہیں ہو رہا؟ موسیقی سے نفرت کا اظہار حضور کیسے کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگرد حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے موسیقی کی آواز سنی تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور اپنا جو رستہ تھا اس کو بدل لیا، اپنے رستہ چینج کر لیا، اور دور جا کر انہوں نے پوچھا نافع سے، نافع کہنے لگے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اے نافع، کیا اب موسیقی کی آواز آ رہی ہے؟ تو حضرت نافع فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں آ رہی۔ تب انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکال دی۔ تو حضرت نافع نے سوال پوچھا کہ اے عبداللہ بن عمر، آپ نے، کہ اے میرے استاد محترم، کہ آپ نے کانوں میں انگلیاں کیوں ڈالی تھیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھا، تو ایک مرتبہ نبی پاک نے موسیقی کی آواز سنی تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی۔ یہ تھا ہمارے حضور کا عالم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابی اور ان صحابیوں کے آگے شاگرد اگر موسیقی کی آوازیں سنتے تو وہ اپنے رستے کو بدل لیتے تھے۔ لیکن آج کی جنریشن جب سفر پہ جاتی ہے تو گاڑیوں میں میوزک چلتے ہیں، گاڑیوں میں اونچی اونچی آواز سے فلمیں چلائی جاتی ہیں، ڈرامے چلتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر میں مشغول رہا، ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے منسلک رہا، ذکر کرتا رہا، تو فرشتے اس کے ہم سفر ہو جاتا ہے، فرشتہ اس کا رفیق سفر ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اپنے سفر کے دوران حالت سفر میں موسیقی، گانے، باجے، فلمیں، ڈرامے اپنے سفر کے دوران اپنے ساتھ ہم سفر چلاتا ہے تو شیطان اس کا ہم سفر ہو جاتا ہے۔ کہ آپ کبھی چاہیں گے کہ شیطان ہمارا ہم سفر ہو؟ ہم تو یہ چاہیں گے کہ فرشتہ ہمارا ہم سفر ہو۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اگر راہ چلتے سفر میں حالت سفر میں انتقال ہو گیا تو کیا بنے گا ہمارا؟ کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، دوزخ میں جائیں گے اگر ایسے اعمال رہے تو ہمارے۔ تو اپنے آپ پر غور کریں اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچائیں جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے یار؟ آپ اپنے آپ کو ذرا اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ آج یہ ہمارا طریقہ کار ہے، کہ اس لیے پیدا ہوئے ہیں ہم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے۔ نمبر 1 پر خوشی آنے پر اور نعمت ملنے پر بینڈ باجے اور میوزک کا اہتمام کرنا، پارٹیز وغیرہ کرنا، ایسی جگہوں پر اور ایسی آوازیں عام کرنے پر ان پر دنیا میں لعنت کی گئی ہے اور آخرت میں بھی لعنت کی گئی ہے۔ اور نمبر 2 پر نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص مصیبت کے وقت چیختا اور پکارتا اور نوحہ کرتا ہے اور اس کے جیسی وغیرہ وغیرہ آوازیں نکالتا ہے تو اس پر بھی دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت پر بھی لعنت ہے۔ آپ اور میں اپنے پر غور کر لیں کہ ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں، موسیقی سے ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ یار حضور اور ان کے صحابی اس قدر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے، تو پیارے بھائیوں ان چیزوں سے بچا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان چیزوں کی وجہ سے آگ میں ڈال دیے جائیں۔ نبی پاک جو تعلیمات لائے ان پر عمل کریں، یقیناً انشاءاللہ زندگی بہتر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موسیقی سے نفرت اور دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک العزت جو میں نے بیان کیا کسی کے دل میں یقیناً یہ باتیں اتر جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میری یہ باتیں کسی کے دل میں اتر جائیں تو وہ منظر راہ راست پر آ جائے۔ یار آپ ایک بار آ کے تو دیکھیں، انشاءاللہ 4 چاند لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور موسیقی سے نفرت اور دین سے محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔ وعلى خير البشر